آپ دیکھیں گے حضرت خباب ابن ارت ایک صحابی رسول ہیں، اور مکی زندگی میں کفار و مشرکین کی تکلیفوں سے اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، الا تستنصروا لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ اللہ کے نبی، اس طرح کی تکلیفیں، کتنی تکلیفیں ہیں جو ہے، اور لوگ کس طریقے سے ہمیں جو ہے ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں صرف ایمان کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے خباب، تم جانتے ہو تم سے پہلے جو دنیا میں اہل ایمان تھے، مومن لوگ تھے، ایمان کی پاداش میں ان کی قوموں نے انہیں آرے سے چیر دیا، انہیں لوہے کے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے پلٹنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ لیا انہوں نے، لیکن وہ اپنے دین سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اگر چاہتے تو اسی وقت فوراً دعا کر دیتے، اور اللہ کے نبی سے زیادہ کس کی دعا قبول ہونے والی تھی؟ لیکن چونکہ صحابہ کو اس تکلیفوں میں جل کر ان تکلیفوں کو برداشت کر کے کندن بننا تھا، اور اس کے بعد کی زندگی میں ایک مشکل حالات آنے والے تھے کہ ان کو اسلام کے دفاع کا کردار ادا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے انہوں نے بڑی سی، آپ دیکھیں کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جا رہا ہے، کسی کو تپتی ہوئی ریگزاروں پر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے ایک ہی رسی کے اندر باپ کو، بیٹے کو، ماں کو مادر زاد ننگا کافروں نے باندھ رکھا ہے، برچھی سے جو ہے ان کی شرمگاہوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، اے یاسر کا گھرانہ، تم جو ہے صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ مشکل حالات تھے، اور اس مشکل حالات میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے صبر و ثبات قدمی کا پوری طرح سے مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد نازل بھی ہوئی۔ اللہ، آپ دیکھیں سری دور اور اس کے بعد جہری دور، سیرت کا 3 سالہ آپ دیکھیں گے نبوت کا، یہ سری دور ہے، چپکے چپکے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، چپکے چپکے چھپ چھپ کر جو ہے جو دین سیکھتے تھے۔ لیکن 3 سال کے بعد پھر جہری دور آیا، اعلانیہ، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اعلانیہ، گھروں میں اللہ کا کلمہ بلند ہونے لگا، لوگ جو ہے، آپ دیکھیں اس کے بعد جب حالات مزید کشیدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے لیے پشت پناہ بنا دیا۔ ایک طرف حضرت عمر بن خطاب اور دوسری طرف حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مکہ کے پاورفل لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان غریب مسلمانوں کو جو دن رات ستائے جاتے تھے، یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور یہ دونوں مسلمانوں کا مضبوط بازو بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ہم میں سے کسی کے اندر جرات نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز پڑھ لیتا، کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز پڑھ لے کوئی، ہمارے اندر یہ جرات نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جوک در جوک جماعت کی شکل میں ہم کعبۃ اللہ کے اندر گئے، اور ہم نے اللہ کی عبادت کی، نمازیں ادا کی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے ہموار کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس کی بنیاد پر چاہے سماج کے حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہو جائے، کیسے بھی حالات پیدا ہو جائے، ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے مسائل کا حل اللہ کے دین سے تلاش کرنی چاہیے۔
اللہ کے دین سے تلاش کرنی چاہیے.